یہ جو موک ٹیسٹ ہیں آپ لوگوں کو پی ڈی ایف فارم میں فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ کے گروپ میں شیئر کیے جاتے ہیں. اگر آپ ہمارا جو اپنا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہوگا. اس کے ذریعے سے آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں جس میں ہم پی ڈی ایف فارم میں آپ سے روزانہ جو ہے وہ موک ٹیسٹ شیئر کرتے ہیں جس کو آپ نے سالو کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ پراپر ڈسکشن ہوتی ہے. تو آئیے ہم آج کے لیکچر میں بات کریں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے بارے میں. ہمارے ایس ڈی او پیرا کی پلے لسٹ میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پر ایک باقاعدہ ڈیٹیلڈ لیکچر موجود ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ٹیسٹ سالو کرنے سے پہلے آپ وہ ڈیٹیل لیکچر دیکھیں، اس کے بعد آ کے پی ڈی ایف فارم میں ٹیسٹ سالو کریں اور سالو کرنے کے بعد ہماری یہ ڈسکشن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 دیکھیں. یہ بیسیکلی 2 ویڈیوز پہ کمپرائز اپ ہے. پارٹ فرسٹ کے اندر ہم نے فرسٹ 50 ایم سی کیو کی ڈسکشن کی ہے اور پارٹ 2 کے اندر ہم نیکسٹ 50 ایم سی کیو جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے. تو آئیے بیٹا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا پہلا کویشچن ہے دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان واز پاسڈ بائی دا نیشنل اسمبلی آن. پاکستان کا جو آئین ہے وہ قومی اسمبلی نے کب منظور کیا؟ تو یاد رکھیے گا یہ منظور ہوا 10 اپریل 1973 کے اندر. نیشنل اسمبلی نے 10 اپریل 1973 کے اندر جو ہے اس کو منظور کیا. اور ہمارے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے نا، اس کے پریفیس میں، اس کے دیباچے میں واضح لکھا ہوا ہے دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان پاسڈ دا کانسٹیٹیوشن آن 10 اپریل 1973. نیکسٹ ہے جی اکارڈنگ ٹو دا پریمبل سوورنٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلونگ ٹو. دیپاچے کے مطابق کائنات کی مکمل حاکمیت جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ تو آپ بتائیں گے المائٹی اللہ جو ہے الون، اس کے پاس ہمارے آئین کے مطابق جو ہے وہ کائنات کی پوری دنیا کی جو ہے وہ حاکمیت ہے. ایز اے مسلم ہمارا جو یہ بلیو بھی ہے. تو دوسرے کویشچن کا جواب کیا آئے گا؟ چارلی آئے گا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس وچ آرٹیکل ڈکلیئر اسلام ایز اے اسٹیٹ آف ریلیجن آف پاکستان. کون سا آرٹیکل اسلام کو ریاست پاکستان کا مذہب قرار دیتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا آرٹیکل 2 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. اس لیے ہمارا کریکٹ آنسر کیا آئے گا؟ آرٹیکل 2. نیکسٹ ہے جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس دا آبجیکٹو ریزولوشن واز میڈ a substantive part of the constitution by which article. جو قرارداد مقاصد ہے اس کو آئین کا مستقل حصہ کس آرٹیکل کے ذریعے بنایا گیا؟ تو آپ بتائیں گے اس کا مستقل حصہ جو ہے آرٹیکل 2A کے مطابق جو ہے وہ بنایا گیا. اور واضح طور پر ہمارے آئین میں لکھا ہے the principle and the provision set out in the objective resolution are hereby made substantive part of the constitution. اس لیے یہ کہاں میں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ بتائیں گے آرٹیکل 2A کے اندر. 4 کا ہمارا جو آنسر آئے گا وہ بیٹا آئے گا. نیکسٹ ہے جی انڈر آرٹیکل 6 abrogating or subverting the constitution is a act of. آرٹیکل 6 کے تحت آئین کو منسوخ یا معطل کرنا جو ہے کس جرم کے زمرے میں آتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ ہائی ٹریسن کے زمرے میں جو ہے وہ آتا ہے، یعنی کہ اس کو بہت بڑی غداری جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اس لیے اس کا جواب کیا آئے گا؟ بیٹا جواب آئے گا. نہ کہ یہ مس کنڈکٹ بدعنوانی کے زمرے میں آتا ہے، نہ یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے، نہ یہ سیڈیشن یعنی کہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. تو آرٹیکل 6(1) کے مطابق جو شخص آئین کو منسوخ یا معطل کرے وہ کیا کرے گا؟ شیل بی دا گلٹی آف ہائی ٹریسن، جو ہے وہ بہت بڑی غداری ہوگی قانون کے خلاف. نیکسٹ ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 4 اٹ از انالینیبل رائٹ آف ایوری سٹیزن ٹو. آرٹیکل 4 کے مطابق ہر شہری ناقابل تنسیخ حق ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ جو ہے یاد رکھیے گا انجوائے دا پروٹیکشن آف لا، بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود دا لا، کہ وہ قانون کے تحفظ سے لطف اندوز بھی ہو اور قانون کے مطابق برتاؤ بھی کیا جائے. اس لیے اس کا جواب کیا آئے گا؟ چارلی آئے گا، یعنی بوتھ اے اینڈ سی. To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with the law is the inalienable right of every citizen. Next ہے بیٹا
For the purpose of fundamental right, the state include. बुनियादी हकूक फंडामेंटल राइट के मकासद के लिए जो है रियासत में क्या शामिल है, तो याद रखिएगा फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, लोकल अथॉरिटीज, तो ये तीनों की तीनों चीजें शामिल हैं, इसलिए हमारा डेल्टा जवाब आएगा यानी ऑल ऑफ दीज। और इन तीनों के बारे में नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 7 के अंदर जो है वो रियासत की तारीफ में ये तमाम इदारे जो है वो क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास any law or custom having the force of law that is inconsistent with the fundamental rights shall be। कोई ऐसा कानून या रस्म जो बुनियादी हकूक से मुतजादिल हो वो क्या की जाती है, तो याद रखिएगा void to the extent of that inconsistency, बीटा जवाब आएगा। यानी आर्टिकल 8 के मुताबिक ऐसा कानून shall be extent of such inconsistency be void, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको void कर दिया जाएगा, उसको कालादम करार दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 9 नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ। आर्टिकल 9 के मुताबिक किसी शख्स को किसी चीज से महरूम नहीं रखा जा सकता, तो याद रखिएगा लाइफ और लिबर्टी जो है ये हर शख्स का हक है, इससे किसी को महरूम नहीं रखा जा सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास अल्फा आएगा, यानी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ। ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जी, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड द राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर आर प्रोवाइडेड अंडर। यानी कि गिरफ्तारी की वजूहात से आगाह किए जाने और वकील से मशवरा करने का हक किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 10 के तहत जो है ये दिया गया है। तो आर्टिकल 10(1) में वाज़े तौर पर जो है वो लिखा गया है कि गिरफ्तार शुदा शख्स जो है उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात यानी कि सेफ गार्ड्स जो हैं वो क्या होंगे, वो हासिल होंगे। और याद रखना है बेटा, ये जो आर्टिकल 10 है ये आर्टिकल 10(b) में कहा गया है। क्योंकि चार्ली ऑप्शन में आर्टिकल 10(a) लिखा गया है ना, इसलिए चार्ली जवाब नहीं आएगा, बीटा आएगा। हाँ, अगर चार्ली में जवाब 10(a) भी लिखा होता फिर इसका जवाब जो है वो चार्ली आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिवेंटिंग डिटेंशन फ्रॉम अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 3 months रिक्वायर द रिव्यू एंड रिपोर्ट ऑफ। 3 माह से जायद एहतियाती हिरासत जो है के लिए किसकी मंजूरी जो है वो दरकार होती है, तो याद रखिएगा इसके लिए रिव्यू बोर्ड जो है इसकी मंजूरी दरकार होती है। ये आर्टिकल 10 के पार्ट 4 में बताया गया है, तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, चार्ली आएगा। यानी 3 माह से जायद हिरासत के लिए जो मुनासिब रिव्यू बोर्ड है उसकी इजाजत क्या होगी, लाजिम होगी। चार्ली जवाब है। द राइट टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। मुनसिफाना ट्रायल और वाजिब कानूनी अमल जो है का हक आइन में किस आर्टिकल के तहत शामिल किया गया है, तो बताएंगे आर्टिकल 10(a) के तहत। इसका आंसर क्या आएगा, चार्ली आएगा, आर्टिकल 10(a) के तहत। ए पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो है वो 12 क्वेश्चन का चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंसेस। यानी कौन सा आर्टिकल बयान करता है कि किसी शख्स को एविडेंस शहादत हासिल करने के लिए तशद्दुद का निशाना जो है वो नहीं बनाया जाएगा, तो आप बताएंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14(2) में यही अल्फाज जो है वो दर्ज किए गए हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो है वो चार्ली आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस आर गारंटीड अंडर द एक्ट 19 सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ। आर्टिकल 19 के तहत तकरीर की आज़ादी जो है और प्रेस की आज़ादी को किन हदूद में रखा गया, तो याद रखिएगा इस्लाम के वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ग्लोरी ऑफ इस्लाम के लिए, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती और जो है सालमियत के लिए, इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी जो है
یعنی کہ عوامی نظم و اخلاق کے لیے، تو اس کا آنسر آئے گا بالکل تینوں چیزوں کے لیے، اس لیے اس کا جواب آئے گا آل آف ابو یعنی ڈیلٹا۔ نیکسٹ ہے جی، دا رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف دا پبلک امپورٹینس از اے فنڈامنٹل رائٹ انڈر، عوامی اہمیت کے تمام معاملات میں تک رسائی جو ہے، ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے، اس کا بنیادی حق کے طور پر کس آرٹیکل میں دیا گیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے 19A میں۔ 19A آرٹیکل جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو ہیو ایکسیس دا انفارمیشن ان آل میٹر آف پبلک امپورٹینس۔ نیکسٹ ہے جی، آرٹیکل 25 states that آرٹیکل 25 کے مطابق all the citizens are equal before law, all the citizens are entitled to equal protection of law, there shall be no discrimination on the basis of sex۔ تو جواب جو ہے وہ ڈیلٹا آئے گا، all of these یعنی تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہیں، تمام شہریوں کو قانون کے مساوی تحفظ کا حق حاصل ہے، جنس کی بنیاد پر کسی قسم کا امتیاز نہیں کیا جائے گا، اور یہ آرٹیکل 25 کے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے۔ نیکسٹ ہے جی، the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 year under، ریاست 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے گی۔ یہ حق کس آرٹیکل میں دیا گیا ہے؟ تو تعلیم کا یہ حق جو ہے وہ آرٹیکل 25A میں جو ہے وہ دیا گیا ہے، اس لیے اس کا جواب بیٹا آئے گا۔ نیکسٹ ہے جی، دا پرنسپل آف پالیسی آر، اصولی پالیسی جو ہے اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ تو یاد رکھیے گا نان جسٹیکیبل اینڈ کین ناٹ بی انفورسڈ بائی دا کورٹس، یعنی غیر قابل نفاذ ہیں اور عدالتوں کے ذریعے جو ہے وہ نافذ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کا آنسر جو ہے وہ ہمارے پاس چارلی آئے گا۔ یعنی آرٹیکل 32 کے مطابق کسی قانون یا عمل کی حیثیت کو اصولی پالیسی سے عدم مطابقت کی بنیاد پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ہے جی، which principle of the policy states that steps shall be taken to ensure full participation of women in all the spheres of national life؟ کون سا اصولی پالیسی بیان کرتا ہے، اصول پالیسی بیان کرتا ہے کہ قومی زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کی مکمل شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے؟ تو آپ بتائیں گے یہ بات جو ہے بیسیکلی آرٹیکل 34 کے اندر لکھی گئی ہے کہ فل پارٹیسپیشن آف وومن ان دا نیشنل لائف، تو اسی لیے اس کا جواب جو ہے وہ کیا آئے گا؟ بیٹا آئے گا، آرٹیکل 34۔ نیکسٹ ہے جی، دا اسٹیٹ شیل سیف گارڈ دا legitimate rights and the interest of the minorities including their representation in the federal and the provincial service under، یعنی ریاست اقلیتوں کے جائز حقوق اور مفادات بشمول وفاقی و صوبائی خدمات میں ان کی نمائندگی کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہے۔ یہ بات کہاں لکھی گئی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا آرٹیکل 36B کے اندر جو ہے یہ موجود ہے، جس کا ٹائٹل ہے پروٹیکشن آف مینورٹی، اس لیے اس کا جو آنسر آئے گا وہ بیٹا آئے گا۔ نیکسٹ ہے جی، دا پریزیڈنٹ آف پاکستان مسٹ بی، صدر پاکستان کے لیے اہلیت میں کیا چیز شامل ہے؟ اے مسلمان ہو، ناٹ لیس دین 45 ایئرز آف ایج، کم از کم 45 سال کی کم عمر کا ہو، اچھا جی، qualified to be elected as a member of the national assembly، قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کا اہل ہو، تو all of above جو ہے، اس لیے اس کا جواب کیا آئے گا؟ ڈیلٹا آئے گا، یعنی کہ آرٹیکل 41(2) کے مطابق جو ہے یہ تمام شرائط جو ہے بیان کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے، دا پریزیڈنٹ از الیکٹڈ بائی، صدر کا انتخاب کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ صدر کا انتخاب یاد رکھیے گا بیسیکلی الیکٹرولر کالج کے ذریعے سے جو ہے وہ ہوتا ہے، این الیکٹرولر کالج جو ہے وہ اس کا انتخاب کرتے ہیں، چارلی جواب آئے گا۔ آرٹیکل 41 کے مطابق صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان پر مشتمل جو ہے الیکٹرولر کالج جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ چارلی۔ نیکسٹ ہے جی، دا ٹرم آف دا آفس آف پریزیڈنٹ از،
تو سمپل ایم سی کیو ہے کہ پریزیڈنٹ کی مدت ملازمت جو ہے وہ کتنی ہے، تو آپ بتائیں گے 5 ایئر۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، یہ بات آرٹیکل 44 کے پارٹ 1 میں دی گئی ہے، دا پریزیڈنٹ شیل ہولڈ آفس فار اے ٹرم آف 5 ایئرس، اسی لیے اس کا جواب کیا آئے گا؟ بیٹا آئے گا۔ نیکسٹ ہے جی، دا پاور ٹو گرانٹ پردون ریپریو اینڈ ریسپائٹ از ویسٹڈ ان دا، یعنی معافی ہے یا تخفیف ہے یا سزا یا رعایت ہے، تو یہ دینے کا اختیار کس کو ہے؟ تو آرٹیکل 45 کے مطابق دا پریزیڈنٹ شیل ہیو پاور ٹو گرانٹ دا پردون ریپریو اینڈ ریسپائٹ، اس لیے اس کا جواب کیا آئے گا؟ پریزیڈنٹ، بیٹا۔ نیکسٹ ہے جی، in the exercise of his functions the president shall act on the advice of the، اپنے فرائض کے انجام دہی میں صدر پاکستان کس کے مشورے پر عمل کرے گا؟ تو یاد رکھیے گا کیبنٹ اور دا پرائم منسٹر۔ آرٹیکل 48 کے مطابق جو صدر ہوگا shall act on and in accordance with the advice of the cabinet or the prime minister، اس لیے اس کا آنسر کیا آئے گا؟ اس کا آنسر جو ہے وہ بیٹا آئے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، if the office of the president become vacant who act as president، اگر صدر پاکستان کا عہدہ خالی ہو جائے تو قائم مقام صدر جو ہے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا چیئرمین آف سینٹ جو ہے یہ ایکٹنگ پرنسپل ہوتا ہے، اپنا ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 49 کے مطابق نوٹ کر لیجئے گا، اگر صدر کا عہدہ خالی ہو جائے یا وہ اپنے فرائض انجام دینے سے قاصر ہو تو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ قائم مقام صدر کے طور پر کام کرے گا۔ اگر چیئرمین سینٹ بھی دستیاب نہ ہو تو پھر یہ ذمہ داری اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ سنبھالتا ہے۔ ویری امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے۔ دا ٹوٹل نمبر آف سیٹس ان دا نیشنل اسمبلی ایز پر 25th امینڈمنٹ از، 25ویں ترمیم کے مطابق قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 336 ہے، بیٹا۔ دیر شیل بی 336 سیٹس جو ہیں یہ ہونی چاہیے 25ویں ترمیم کے بعد، یہ پوائنٹس ہیں۔ دا ٹرم آف دا نیشنل اسمبلی از ڈیش ایئر انلیس سونر دا ڈیزالو، قومی اسمبلی کی مدت کار کتنے سال ہے؟ اگر اس سے پہلے تحلیل نہ کی جائے تو وہ 5 ایئر ہے، تو مدت جو ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 5 ایئر ہے، بیٹا جواب آئے گا، یعنی کہ دا نیشنل اسمبلی شیل کنٹینیو فار اے ٹرم آف 5 ایئر۔ نیکسٹ ہے جی، دا سینٹ آف پاکستان از، پاکستان کی جو سینٹ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ناٹ سبجیکٹ ٹو ڈیزولیوشن، اس کو جو ہے وہ تحلیل کے تابع نہیں ہے، اس لیے اس کا آنسر کیا آئے گا؟ بیٹا آئے گا۔ آرٹیکل 59 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے the senate shall not be subject to dissolution۔ نیکسٹ ہے جی، the term of office of a senator is، سینٹ کے رکن کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا سینٹ کے رکن کی مدت جو ہے آرٹیکل 59 کے مطابق 6 ایئر ہے، چارلی، آرٹیکل 59 کے مطابق 6 ایئر ہے۔ آرٹیکل 59 کے اندر واضح لکھا ہوا ہے the term of senate member shall be the 6 year۔ نیکسٹ ہے جی، اے پرسن مسٹ بی ایٹ لیسٹ ڈیش ایئر آف دا ایج ٹو بیکم اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کا رکن بننے کے لیے کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو کم از کم ایج جو ہے وہ الفا یعنی کہ 25 ایئرز ہونی چاہیے، یہ بات آرٹیکل 62 کے اندر جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے جی، اے پرسن مسٹ بی ایٹ لیسٹ ڈیش ایئر آف ایج ٹو بیکم اے ممبر آف دا سینٹ، سینٹ کا رکن بننے کے لیے کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو یاد رکھیے گا آرٹیکل 62 کے مطابق جو ایج ہے وہ 30 ایئرز ہونی چاہیے، سینٹ کے رکن کی کم از کم ایج جو ہے وہ 30 ایئرز ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ہے، اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل 62 دا ممبر آف دا پارلیمنٹ مسٹ سیگیس رائٹس ناٹ پروفلیگیٹ آنیسٹ اینڈ امین، دس از پارٹ آف، آرٹیکل 62 کے مطابق پارلیمنٹ کا رکن دانش مند ہو، صادق، امین، راست باز اور غیر فضول خرچ ہونا چاہیے۔ یہ شرط کس زمرے میں آتی ہے؟ تو آپ بتائیں گے مورل کوالیفیکیشنز کے زمرے میں آتی ہے۔
आर्टिकल 62 के मुताबिक ये किरदार की इखलाकी शराइत में से जो है वो शुमार की जाती है, इसलिए इसका आंसर जो है वो बीटा आएगा, यानी कि मोरल क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट है जी, अ मनी बिल कैन ओनली ओरिजिनेट इन द, मनी बिल सिर्फ कहां से शुरू होता है, तो याद रखिएगा नेशनल असेंबली से। अ मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, बीटा आएगा। और ये बात आर्टिकल 73 के अंदर लिखी गई है, याद रखेंगे। द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इज द, यानी ये फैसला करने का अख्तियार किसको है कि मनी बिल है या नहीं है, ये अख्तियार किसके पास है, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली के पास है, आर्टिकल 73 के मुताबिक। द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली देयर ऑन शैल बी द फाइनल डिसीजन अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द मनी बिल। नेक्स्ट है जी, द प्रेसिडेंट कैन प्रोमोलोगेट ऑन द ऑर्डिनेंस व्हेन, सदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस कब जारी कर सकता है, तो आप याद रखिएगा कि सदर पाकिस्तान जो है ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए द नेशनल असेंबली इज इन सेशन, द सेनेट इज इन सेशन, बोथ हाउसेज आर इन सेशन, बोथ हाउसेज आर नॉट इन सेशन, तो आप डेल्टा पर टिक करेंगे व्हेन बोथ हाउसेज आर नॉट इन सेशन। आर्टिकल 89 के मुताबिक सदर सिर्फ उस वक्त ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जब कौमी असेंबली और सेनेट का जो है इजलास ना हो रहा हो, इसलिए इसका जवाब जो है वो डेल्टा आएगा। नेक्स्ट है जी, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन शैल बी एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द, वफाकी अख्तियारात किसके जरिए से जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, हु एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन, तो याद रखिएगा ये बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल करती है। आर्टिकल 90 के मुताबिक अख्तियारात जो हैं सदर के नाम पर वफाकी हुकूमत जो है प्राइम मिनिस्टर प्लस फेडरल मिनिस्टर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय, वजीर आजम का इंतखाब कौन करता है, तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट का अपना प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करते हैं, और ये आर्टिकल 91 के मुताबिक जो है इंतखाब को यकीनी बनाया जाता है, ये बात आर्टिकल 91 में मौजूद है। द कैबिनेट टुगेदर विद द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, काबीना इज्तमाही तौर पर किसके सामने जवाबदेह है, तो आप बताएंगे कि काबीना जो है वो आम तौर पर सेनेट और कौमी असेंबली के सामने जवाबदेह है, इसका जवाब क्या आएगा, बीटा आएगा, सेनेट एंड द नेशनल असेंबली। आर्टिकल 91 के मुताबिक, इसका पार्ट 6 है आर्टिकल 91 का, के मुताबिक काबीना दोनों ऐवानों के सामने जो है वो जवाबदेह है, सेनेट भी और नेशनल असेंबली भी। ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर कैन बी मूव्ड बाय नॉट लेस देन -% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली, वेरी इंपॉर्टेंट है 20%, यानी कि आर्टिकल 95 के मुताबिक कम अज कम 20% अराकीन जो है वो तहरीक पेश कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट है जी, द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस इज अपॉइंटेड बाय द, गवर्नर किसके जरिए से मुकर्रर किया जाता है, तो याद रखिएगा गवर्नर ऑलवेज बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कि गवर्नर को प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है। आर्टिकल 101 के मुताबिक गवर्नर को सदर जो है वो मुकर्रर करता है। नेक्स्ट है जी, द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस शैल बी रजिस्टर्ड वोटर एंड रेजिडेंट ऑफ, गवर्नर किस सूबे का वोटर और रिहायशी होना चाहिए, तो याद रखिएगा इसके लिए शर्त है कि गवर्नर जो है वो अपने मुतलका सूबे का, जिसका वो गवर्नर है, उसका रिहायशी होना जो है वो जरूरी है। तो द प्रोविंस कंसर्न, जिसका वो गवर्नर है, उसका जो है वो रिहायशी हो। आर्टिकल 101 पार्ट 2 के मुताबिक गवर्नर मुतलका सूबे का वोटर और रिहायशी होना लाजमी है। नेक्स्ट है जी, द टर्म ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली इज, तो सिंपल एमसीक्यू है, जो प्रोविंशियल असेंबली है इसकी टर्म जो है वो भी कितना होती है, वो भी 5 years होती है, और ये बात आर्टिकल 107 में जो है वो लिखी गई है। द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली आर द सेम एज फॉर
صوبائی اسمبلی کی اہلیت کے بارے میں جو ہے کیا ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دا کوالیفیکیشن آف ممبرشپ آف دا پروونشل اسمبلی آر سیم ایز نیشنل اسمبلی، یعنی کہ بیٹا آنسر آئے گا آرٹیکل 113 کے مطابق صوبائی اسمبلی کے لیے اہلیت قومی اسمبلی کے کیا ہونی چاہیے، برابر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ایچ پروونس شیل بی لا اسٹیبلش، ہر صوبہ جو ہے وہ قانون کے ذریعے کیا قائم کرے گا، ویری امپورٹنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ قائم کرے گا۔ آرٹیکل 140A کے مطابق ہر صوبے میں مقامی حکومت کا جو نظام ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ اس کا جواب کیا آئے گا، بیٹا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس دا نیشنل فائنانس کمیشن NFC از کانسٹیٹیوٹیڈ بائی دا، تو جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کی تشکیل کون کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا آلویز بی پریزیڈنٹ، بیٹا آنسر آئے گا کہ آرٹیکل 161 پارٹ 1 کے مطابق جو صدر ہوتا ہے وہ NFC تشکیل دیتا ہے، ویری امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے جی دا شیئر آف دا پروونسز ان ایچ NFC ایوارڈ شیل ناٹ بی لیس دین دا شیئر گیون ان دا، کہ صوبوں کا جو حصہ ہے کسی NFC ایوارڈ میں کم نہیں کیا جا سکتا جتنا دیا گیا تھا کس میں، پریویس ایوارڈ کے اندر، پچھلے ایوارڈ میں، تو کیا جواب آئے گا، بیٹا۔ آرٹیکل 163 کے مطابق صوبوں کے حصے کو گزشتہ ایوارڈ سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ نیکسٹ ہے جی دا آڈیٹر جنرل آف پاکستان از اپوائنٹڈ بائی دا، آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے اس کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار بھی پریزیڈنٹ کے پاس ہے، تو آرٹیکل 168 کے مطابق آڈیٹر جنرل کی تقرری صدر کرتا ہے۔ 49 ہے ہمارے پاس دا ٹرم آف آفس آف آڈیٹر جنرل، آڈیٹر جنرل کی مدت ملازمت کتنی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا آڈیٹر جنرل کی جو مدت ملازمت ہے وہ 4 ایئر ہوتی ہے، اور عموماً جو ہے یہ آرٹیکل 168 پارٹ 3 میں آیا ہے کہ مدت 4 سال یا 65 سال کی عمر تک جو ہے طے ہو، جو پہلے طے ہوا تو وہ 65 ایئر تھی، اب جو ہے وہ کیا طے ہوئی ہے، 4 سال اور 65 ایئرس جو ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس دا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اینڈ دا ادر کورٹس آر اسٹیبلش انڈر، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کس آرٹیکل کے تحت قائم کیے گئے، تو یاد رکھیے گا آرٹیکل 175A کے تحت جو ہے وہ قائم کیے گئے۔ آرٹیکل 175 عدلیہ کے قیام اور دائرہ کار کے اختیارات کو کیا کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کویشچن ہو، تو آپ ہمیں جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہم آپ کے ہر کویشچن کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا لیکچر اچھا لگے تو ہمارے جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کیجیے گا۔ یور لائکس از موٹیویشن فار اس، اور ہم کوشش کریں گے کہ مزید اچھے سے اچھے لیکچر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بنائیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔